الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر. يا ربنا يا مولانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورشدا يا مولانا يا رب العالمين. دوستوں، آج ہم ایک اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے یہاں کچھ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ بہت زیادہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں، لیکن چونکہ مسلمان اس زوال کے دور میں ہیں اور زوال کے دور میں دراصل دین اپنی اصل حقیقت کھو بیٹھتا ہے اور اس کی جگہ تعصب لے لیتا ہے، جس کے سبب ایک معاشرہ جو ہے بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سی وہ چیزیں جو دین میں اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لوگ اس کو ایک دین کا ایشو بنانے لگ جاتے ہیں. انہی میں سے ایک معاملہ ہے لفظ خدا کا، کہ اللہ کی جگہ پر خدا کے لفظ کو استعمال کرنا یا گاڈ کے لفظ کو استعمال کرنا یا ایشور کے لفظ کو یا مالک کے لفظ کو استعمال کرنا کیسا ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چیزیں دین میں اس طرح کی حیثیت نہیں رکھتی جیسا کہ آج کل جنونی قسم کے مسلمان سمجھتے ہیں. میں یہ لفظ جنونی جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں ایک عجیب ذہنیت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں خدا لفظ استعمال کیا ہے، یا ان کا قرآن جو ہے اس میں آپ دیکھو گے تو گاڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا وہ ہندی قرآن میں ایشور لکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمارے ہیں، کسی دوسرے کے نہیں. سب سے پہلے اپنی یہ فکر بدلیے، اپنی یہ سوچ، یہ وچار دھارا کو چینج کیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح مسلمانوں کا خالق ہے، اسی طرح وہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، تمام کا خالق و مالک ہے. تو اس بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے، چونکہ اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے اور گاڈ اور خدا ہیں، یہ جو ہیں فارسی اور انگلش کے الفاظ ہیں یا ہندی سنسکرت کے الفاظ جیسے کہ ایشور ہیں، ان کی پلورل آتی ہے، جمع آتی ہے، اور اللہ کی جمع نہیں آتی. اس لیے آپ خدا کا استعمال نہ کیجئے، گاڈ کا استعمال نہ کیجئے. تو یہ بات بالکل بے اصل ہے. سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اللہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا؟ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ لفظ کے موجد خود مشرکین تھے. آپ قرآن کو پڑھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ ہے. تو یہ جو اللہ لفظ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں یا اس طرح کے معاملے میں عرف کا لحاظ رکھا جائے گا. دیگر زبانوں میں جو لفظ رائج ہیں، مہذب ہیں، کسی زبان میں، کسی علاقے میں، کسی تہذیب میں جو لفظ خدا کے لیے معروف ہو گئے ہیں، ان لفظ کا استعمال کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن میں یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام استعمال ہوا ہے الرحمن کے نام سے. مشرکین عرب اس نام سے واقف تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اس نام کو استعمال نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ کہ یہ رحمان کیا چیز ہے. أَنَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کہ ہم اس کو سجدہ کریں جن کا حکم آپ ہمیں دیتے ہو. تو وہ تو یہ چیزیں ان کی نفرت میں ہی اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں. جبکہ یہ لفظ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ذاتی اسم کے طور پر استعمال کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے لفظ کا استعمال کیا. اسی طرح دوسری جگہ پر جب یہ معاملات ڈسکس ہوا اسی طرح کا کہ بھائی رحمان، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بات کہی، اے نبی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے نبی چاہے تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو. أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جس کسی نام سے بھی تم اس کو پکارو اس کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ کے نام کی کوئی قید نہیں ہے. یہ بھی کہنا غلط ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں، اس کے بے شمار نام ہیں، اس کی صفاتی نام ہیں. آپ جس صفت سے اسے دریافت کرتے ہیں، آپ کی معرفت جس اعلیٰ پیمانے کی ہوگی اس کے نام آپ کو اسی طرح سے ذہن میں آتے چلے جائیں گے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ خدا کا لفظ یا گاڈ کا لفظ کہنا جائز نہیں. چلو ایک بار مان لیتے ہیں کہ خدا اور گاڈ ان کی جمع آتی ہے اور اللہ کی جمع نہیں آتی. اللہ کی جمع تو عربی زبان میں نہیں آتی، لیکن معنوی طور پر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے. انہوں نے بہت سے معبود گڑھ رکھے تھے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بھی استعمال نہ کریں؟ یہ سراسر بالکل ایک غلط بات ہے اور ایک موش غافی کہہ لو یا ایک ذہنی اپج کہہ لو. اس طرح کی سوچ کا اسلام میں کوئی مقام نہیں. اس طرح کی سوچ بلا شبہ بالکل ہی غیر اسلامی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ یہ سارے نام آپ کہہ لو، ایشور کہہ لو، اللہ کہہ لو، گاڈ، خدا، اور بھی نام ہو سکتے ہیں. اس معاملے میں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے انبیاء کا. آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عبرانی لفظ ہے. اس کے بارے میں اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو تدبر قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرا اور ایل مطلب اللہ اور اسرا مطلب بندہ، اللہ کا بندہ، جسے ہم عربی میں کہہ رہے ہیں عبداللہ. اسی طرح اسرائیل، تو وہاں پر دیکھیے ایل نام ہے. غالباً شاید یہودی آج بھی ایلا کے لفظ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ کبھی تحقیق کرنا، میں نے اس بارے میں کبھی تحقیق نہیں کی، لیکن غالباً ایلا یا اس طرح کا کوئی ملتا جلتا لفظ ہے. کہیں میں نے ان کی اذان شاید کسی چینل پہ سنی تھی، اس وجہ سے مجھے ذہن آ رہا ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل جنہیں ہم کہتے ہیں، تو اسماعیل، ایل مطلب اللہ، اور اسما اللہ کی سنی ہوئی ہے، اللہ نے سنا. تو اگر یہاں پر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے ناموں کو ہی ممنوع قرار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ معاملہ سمجھنے والا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، بہت ساری چیزیں زوال کے تحت، زوال کے ظاہرے کے تحت مسلمانوں میں آ گئی ہیں. جب روح نکل جاتی ہے، اسلام کی اصل نکل جاتی ہے، تو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے کہ بھائی فلاں مسلمان ہوا تو سب سے پہلے نام بدلو، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلتا ہے، کیا کریں. تو آتے ہیں اسی بات کی طرف، رب کی طرف، خدا کی طرف. اب دیکھیے ایک رب، یہ کہا جاتا ہے کہ خدا میں جو ہے وہ قباحت ہے، کہ خدا غلط یعنی شیطانی خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا گاڈ برائی کے خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو یہ معاملہ بالکل غلط ہے اور سطحی طور پر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے دراصل نیت پر مبنی ہوتی ہیں. خود رب کا معاملہ دیکھیں، رب قرآن میں یہ لفظ بہت سے مقامات پر استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کون؟
اللہ رب العالمین وہی پالنہار، وہی حقیقی پالنے والا ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوا، اور استعمال کرنے والا کوئی اور نہیں، خود خدا ہے۔ اور کس کی زبان میں؟ حضرت یوسف کی زبان میں۔ جب حضرت یوسف تعویل بتاتے ہیں دو لوگوں کو تو وہیں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، اور تم میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مالک کے لیے جو کیا کہتے ہیں شراب کو یہ کرے گا، اس کو پلائے گا۔ یہاں پر دیکھیے اسی سورہ میں دیکھیے اب اس کی جمع بھی لائی، أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا مختلف قسم کے خدا بہتر ہے یا ایک جبار و واحد بہتر ہے؟ تو یہاں پر یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ اس طرح کی بحث میں آ جائیں۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو شوشہ یا اس طرح کی موجرافی اٹھانے والے کوئی حقیقی عالم دین نہیں، آج بھی ہمارے بڑے بڑے علماء خدا لکھتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ پرانی کتابوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ لیکن اس دور میں کچھ لوگ ہیں جو انگلش کی کتابوں میں بھی لکھیں گے گاڈ کی جگہ پر لکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب جب ایک بات انگلش میں چل رہی ہے تو وہاں پر گاڈ کہنے میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی یا اس طرح کے الفاظ لکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بدذوقی کی علامت میں کہوں گا کہ آپ ایک ادبی زبان کا ایک ڈھانچہ ہے اس سے آپ انحراف برت رہے ہیں۔ تو جو چیز جہاں پر اچھی لگتی ہے وہاں پر اسے استعمال کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ سب سے اہم بات میں جو کہنے والا ہوں وہ یہ کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کب پیدا ہوئی، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سے دعوت کا تصور حذف ہو گیا۔ ہم کسی کو قریب کرنا نہیں جانتے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ نے اپنی معیشت کو، اپنے روزگار کو دعوت کے لیے بالکل قربان کر دیا۔ آپ کے پاس حضرت خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا، لیکن وہ ساری چیزیں آپ نے کہاں لٹائی؟ صرف دعوت کے پیچھے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کھل کر آئیں گی۔ ساری تکلیفیں، آپ کی ساری جد و جہد، آپ کی ساری قربانیاں کس مقصد کے تحت تھی؟ دعوت کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ گواہی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اپنے آپ کو پگھلا ڈالو گے اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمیشہ کامن گراؤنڈ پہ ہوتی تھی۔ قرآن کو اسی میں کہا گیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی کہہ دو کہ آؤ اِلَىٰ كَلِمَةٍ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو تمہارے درمیان بھی کامن ہے اور ہمارے درمیان بھی کامن ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو کامن گراؤنڈ کو تلاش کر کے آگے بڑھنا یہ دعوت کی راہیں کھولتا ہے۔ آپ کسی انگریز کے پاس جاؤ گے دعوت دینے کے لیے اور کہو گے نہیں بھائی یہ گاڈ نہ کہو، سب سے پہلے گاڈ ہٹاؤ، اللہ۔ کسی ہندو کے پاس جاؤ گے، بھائی یہ ایشور نہیں کہنا آپ کو، اللہ کہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے تو دعوت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی۔ مدعو آپ سے وحشت کرے گا، آپ سے دور بھاگے گا، آپ سے قریب نہیں ہوگا۔ انبیاء کی دعوت ایسے نہیں ہوتی تھی۔ کامن گراؤنڈ کو چلو آؤ، ایشور ایک ہے۔ جو دعوت دینی ہے وہ یہ کہ بھائی اس کے ساتھ آپ کو کسی شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ آئیے، کم، there is no one, only one God۔ کہہ سکتے ہیں آپ انگلش کوئی آئے تو گاڈ، بس آپ کو کیا دعوت دینی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس طرح سے دعوت کی راہیں کھلیں گی اور اس طرح سے لوگ قریب ہوں گے۔ آپ تو چاہتے ہو کہ بس پہلی ہی بول میں چھکا لگا دیں، بس وہ جہنم میں جائے۔ نبی اس لیے نہیں آئے، نبی تو سب کو جنت میں لے جانا ہے۔ اور یقین جانے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو فکر ہے ہمارے یہاں، یہ بڑی غلط ایک پل رہی ہے کہ خدا نہیں کہنا یا وہ نہیں کہنا۔ سارے ہی نام اللہ کے اچھے ہیں، کسی بھی نام سے آپ پکارو۔ جو نام جس سماج میں، جس سوسائٹی یا جس علاقے میں، جس تہذیب میں اچھے معنی کے ساتھ پنپ جائیں،
استعمال میں آنے لگے، اس نام سے خدا کو پکارنا کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ آپ خدا اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈکشنری میں، آپ کو یہی چیز ملے گی، وہ ذات جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، جو خالق کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یہی ساری چیزیں ملیں گی۔ لیکن آپ اپنی ذہنی اوپر سے لائیں تو بھائی وہ تو اللہ لفظ کے موجد بھی رسول اللہ نہیں ہے، بھائی مشرکین ہے، اسے بھی پھر استعمال کرنا چھوڑو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ خاص تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بس میرا یہی پیغام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ ان چیزوں میں شدت اختیار کرنا بلا شبہ غیر اسلامی روش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے والا بنائے اور سب کے لیے گنجائش کو بانٹنے والا بنائے۔ بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر، خوشخبری دینے والے بنو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔